اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتی ہے آپ کو وہ ذات اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ کو جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کے لیے آپ کھڑے ہیں. اور قم اللیل الا قلیلا ابتدائی دور میں تو بہت سخت معاملہ تھا رات کی نماز کا. والذی یراک حین تقوم، تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہماری جناب میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں. آپ ہمیں نہیں دیکھتے لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں. لا تدرکہ الابصار یدرک الابصار، وہ ابصار کو پا لیتا ہے. لا تدرکہ الابصار، ابصار نگاہیں جو ہے اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور آپ سجدے کرنے والوں میں جو آپ چلتے آتے جاتے رہتے ہیں. رات کے وقت حضور کا یہ معاملہ بھی ہوتا تھا کہ آپ خود جاتے بھی تھے، مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے جو بھی کہیں تھے اہل ایمان، اور آپ وہاں دیکھتے تھے کہ کون کون جو ہے وہ رات کی نماز پڑھ رہا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا ہم تمہیں بتائیں اے وہ لوگوں جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی جنات نے نازل کر دیا ہے قرآن، کوئی خبیث روحیں ہیں کہ جو لا رہی ہیں محمد کے پاس. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیطان جو ہیں یہ کن پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اسیم، یہ تو اترا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو جھوٹے اور گناہ گار ہوں. ظاہر بات ہے کہ کل ہم جنس باہم جنس پرواز، تو جو لوگ خبیث ہوتے ہیں، خبیث جو تو خبیث کی طرف ہی وہ آئیں گے. اگر یہ لوگ جو ہیں شیاطین جن ہیں تو انسانوں میں سے بھی انہی کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق ہوگا جو خود بھی اپنے کردار کے اعتبار سے بہت پستی کے حامل ہیں. تنزل علی کل افاک اسیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ کچھ سنی سنائی باتیں لا کر القاء کرتے ہیں اپنے عاملوں کے کانوں میں لیکن اکثر وہ جھوٹی ہوتی ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون، ایک اور خیال یہ تھا کہ شاید محمد نے شعر کہنے شروع کر دیے ہیں، یہ شاعری ہے جو قرآن کی شکل میں وہ پیش کر رہے ہیں. دیکھو شاعروں کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، محمد کا کردار کچھ اور ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کی پیروی کرنے والے تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے راہ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں عام طور پر، یہ اتنا پکا قانون ہے کہ اس میں تو مجھے کوئی ایکسیپشن نظر نہیں آتی. شعراء کے ہم نشین عام طور پر، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو علامہ اقبال کے بارے میں بھی 100% صحیح ہے، جو یہاں پر تنقید آ رہی ہے. ان کے پاس بیٹھنے والوں میں، ان کے حاشیہ نشینوں میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں نکلا کہ جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا یا اس کردار کی طرف کوئی پیش رفت اختیار کی ہوتی کہ جس کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے. ویسے خود وہ بھی قائل تھے کہ میں خود جو ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، تو یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر. تو لیکن اگرچہ اقبال کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، بہت سے اعتبارات سے وہ بہت مختلف ہے، لیکن عام طور پر شاعروں کا جو معاملہ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ گھٹیا کام ہے، حضور کے مرتبے سے بہت فرو ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء کی اتباع کرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں. ابھی مشرق کی بات کر رہے ہیں، ابھی مغرب کی کر رہے ہیں، ابھی آسمان کی کر رہے ہیں، ابھی زمین کی کر رہے ہیں. شاعر جو ہے اس کا معاملہ غزل کا ایک شعر کسی رنگ کا ہے، دوسرا شعر کسی رنگ کا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. انسان کے قول اور عمل کا جو تضاد ہے، قول و فعل کے درمیان اگر کوئی خلیج ہے تو یہ ہے سب سے زیادہ گھٹیا چیز. انسان وہی بات کہے جو کرتا ہو، اور وہی لوگوں سے کہے کہ جو خود جس پر عامل ہو، تو اس کے اندر جو ہے صحیح نتیجہ نکلتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور پھر ذکر کثیر کی مداومت کریں. صرف یہ کہ ایمان لا کر اور وہ جو ہے صرف ایسے ہی نام کے مومن نہ ہو، بلکہ یہ کہ عمل صالح بھی ہو اور ذکر کثیر بھی ہو، تو پھر ایسا شاعر بھی یقیناً پھر بہت اچھا ہوگا، اور اس سے یہ ہے کہ بہت سا خیر وجود میں آئے گا. جیسے حضرت حسان ابن ثابت تھے، صحابی تھے حضور کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں چونکہ عرب میں اس وقت رواج تھا، یہ جو مشرک لوگ تھے ان کے شعراء حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، حجب کہتے تھے،
اور وہاں کے اس رواج کے مطابق پھر ضرورت پیش آئی کہ ان کے حجب کا جواب دیا جائے، تو پھر حضرت حسان ابن ثابت نے یہ فریضہ نام دیا۔ دربار نبوی کے وہ شاعر تھے، اور یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے نعت کہنے والے حضرت حسان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے استثناء کے اندر آ جائے گا، اگرچہ ایک اعتبار سے ان کا معاملہ بھی مستثنیٰ نہیں ہے، وہ بھی میدان کے مرد نہیں تھے، وہ بہادر نہیں تھے۔ چنانچہ یہاں تک ہوا ہے کہ غزوہ احزاب میں جہاں حضور نے ایک بڑے مکان کے اندر خواتین کو جمع کر دیا تھا، وہاں انہیں پہرے پر کھڑا کر دیا۔ جنگ کے یعنی میدان جنگ پر محاذ پر تو جانے والی بات تھی نہیں ان کی، لیکن یہ کہ جہاں خواتین تھی کم سے کم ایک مرد کھڑا ہوا نظر آئے تو وہاں پر وہ حضرت احسان کو کھڑا کر دیا۔ کوئی ایک یہودی نظر آیا، حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں نظر آیا کوئی یہودی، اور وہ بڑے مشکوک انداز میں وہ چلا آ رہا ہے ادھر ادھر سے دیکھتا ہوا، تو اس کی کوئی نیت خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت صفیہ نے، حسان جاؤ اس کو قتل کرو۔ ان کا یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ تو وہ خود اتنی اس مکان سے، ایک لاٹھی کوئی ہاتھ میں لی لکڑی، اور اس ماری اس شخص کے، اس کو قتل کیا۔ پھر اس سے کہا کہ حسان جا کر اس کے جو ہتھیار تھے وہ تو لے لو۔ تو کہا مجھے ان سے کوئی غرض ہی نہیں، مجھے ضرورت نہیں ان کی۔ تو یہ حضرت حسان کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ایک شخص ہے جس کے اندر مزاج کے اندر یہ بات نہیں ہے، تاہم وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو شعراء والی بات جو یہاں پر ہو رہی ہے وہ کچھ اتنی پختہ ہے کہ اس میں استثناء جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کسر رہ جاتی ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی حجب کہی گئی ہے کفار کی طرف سے حضور کی، تو اب وہ بدلے میں حجب کہہ رہے ہیں اور حضور کی طرف سے مدافعت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کے تیر اور تلوار جو ہیں وہ یعنی کفار اور مشرکین کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے حسان کے جو اشعار ہیں وہ ان کے دلوں کو پست کرنے والے ہیں۔ تو اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کی اہمیت ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب جان لیں گے یہ لوگ، یہ ظالم، یہ مشرک، یہ کافر، یہ گناہگار، کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ تو محاورہ ہوا کہ کس کروٹ وہ بیٹھتے ہیں یا الٹتے ہیں، یعنی ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن قریب وقت آ جائے گا کہ وہ جو حشر جو ان کا قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے وہ ان کے نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔